على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آیت نمبر 47 اور 48 سورہ البقرہ۔ اس سے پچھلے سبق کے اندر ہم نے ایک خاص قوم کا ذکر اور اس پر اللہ کی خاص نعمتوں کا ذکر، اور قوم تھی قوم بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے آگے پیغمبری حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر بادشاہ بھی بنائے، انبیاء بھی بھیجے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے آخر عمر میں۔ وہ جو بادشاہ تھا ان کے وقت میں پہلے ریان ابن ولید، بڑا نیک دل بادشاہ تھا، رحم دل۔ اس نے خود بادشاہی چھوڑ دی اور بادشاہی سپرد کر دی حضرت یوسف علیہ السلام، اور ایسا آپ نے کبھی کم ہی سنا ہوگا۔ ہمارے یہاں دیکھیں نا، جن کو اقتدار سے الگ کر دیا جاتا ہے پھر ان کی تڑفنیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑا ہی رحم دل نیک بادشاہ تھا۔ اس نے خود بخود بادشاہی جو ہے یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ پھر جو داؤد علیہ السلام تھے، اللہ نے بڑی پیاری آواز دی۔ کہتے ہیں جب زبور پڑھتے تھے، وہ شعروں میں ہیں، تو پرندے بھی فضا میں ٹھہر جاتے تھے۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، پہاڑ بھی گونج کر کے ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور پرندے بھی جو ہے نا کھڑے ہو کر کے فضاؤں میں ساکن ہو کے سنتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ بہت ہی زیادہ اس قسم کی بادشاہی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور ان کی دعا بھی تھی کہ یا اللہ کسی اور کو ایسی بادشاہی نہ ملے کبھی۔ اللہ نے عطا فرما دی۔ تو ہمارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ یقیناً اللہ عطا فرمائے گا۔ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے، اور طلب صادق ہونی چاہیے، تڑپ سچی ہو، سچی تڑپ ہو۔ ایسے واقعات ایک دو آتے ہیں، طواف کر رہا ہے بندہ، آنکھوں سے نابینا ہے، اور مانگ رہا ہے یا اللہ میری بینائی آ جائے۔ اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے کہا بھئی اس بندے کو پکڑ کے لاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے فاروق اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں کسی اور بادشاہ کا واقعہ بھی آتا ہے۔ یہ 2 واقعات ہیں۔ انہوں نے کہا میں آگے جا رہا ہوں، اتنی دیر لگے گی، واپس آنے تک اگر تیری بینائی نہ واپس آئی تو میں نے تیری گردن اتار دینی۔ اب سچی تڑپ جو آئی، کہنا یا اللہ اگے تو صرف اکھیں ہی سن، اور تیرے تون بھی لا دینی۔ تو اتنے تڑپ سے مانگا کہ ان کے آنے تک اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ زکریا علیہ السلام ہیں، 96 سال کی عمر ہوگی۔ کتنی؟ 96 ایئر، بوڑھے ہو گئے نا۔ بیوی کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے، اولاد نہیں ہے۔ اچھا، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام جو تھی، یہ ان کے سگے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی کہ یا اللہ جو بھی میرا بیٹا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اللہ نے بیٹی دے دی۔ تو یہ چونکہ خالو تھے، ان کے سپرد کر دیا گیا، وہیں ایک حجرے کے اندر ان کو رکھا جا گیا۔ اس کے اندر کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان نہیں تھا،
لیکن زکریا علیہ السلام جب بھی ان قرآن کہتا ہے کلما داخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی جاتے تھے حجرے میں وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس بے موسم پھل نظر آتے تھے، وہ پھل جن کا موسم نہیں ہوتا۔ آج کل تو ہمارے یہاں 12 مہینے موسم چلتے ہیں، اسٹور زندہ باد ہے، اس وقت نہیں ہوتا تھا یہ۔ ایک دن پوچھ ہی بیٹھے یا مریم ونا لکی ہاذا، مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون لے کے جاتا ہے تجھے، کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی ہاں جی، تو کیسے آتے ہیں پھل یہ تیرے پاس؟ مریم علیہ السلام نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتے ہیں، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اب یہ ایمان اور عقیدہ ہے نا، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اب قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، خالو جان حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے کے اندر ہی مصلی بچھایا اور کھڑے ہو گئے، اور پھر تڑپ اور طلب سے دعا مانگی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ اے لگاتا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ اصل وارث تو ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی مجھے میرا کوئی وارث چاہیے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اور انکا سمیع الدعاء، یا اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، یہ بات لکھ کر فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی وہیں پر محراب کے اندر حجرے کے اندر کھڑے ہوئے وہ جو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہے تھے، ابھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی نماز کہ وہیں پر فرشتوں نے آ کر پکار لیا، خوشخبری دے دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اور بیٹے کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، اور نام بھی ایسا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ کسی کا نام دنیا میں ہوا بھی نہیں۔ یہ طلب تھی نا اسی وقت، دیکھا کہ یہ وہ اللہ جو مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، تو کیا مجھے بڑھاپے کے اندر بے موسمی اولاد عطا نہیں کر سکتا؟ بس یہ داعیہ دل میں پیدا ہوا، وہیں کھڑے ہو گئے اسی وقت، اور قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے بیٹا عطا فرما دی، بیٹا بھی دیا، نام بھی رکھا۔ تو عقیدہ پختہ ہو کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اٹینڈ ٹو می پلیز، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ 25واں پارہ یعنی سورہ شورى کی آخری آیت ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، دونوں دیتا ہے، ذکرانا و اناثا، اور ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے۔ 100 سال کی تقریباً عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، جوانی میں اللہ اولاد عطا کرتے ہیں۔ ایسی طلب صادق اس وقت ہوئی، مریم علیہ السلام کے ان پھلوں کو دیکھ کر داعیہ پیدا ہوا، تو اسی وقت کھڑے ہو گئے، اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو یہ گرہ باندھ لیں، دیکھو نا، نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا اگر تمہارے گھر کا نمک بھی ختم ہو جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اور اگر تمہاری جوتی کا تسمہ، یہ لفظ ہے حدیث پاک ہے، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان میں وَجَعَلَكُمْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہارے اندر اللہ نبی بھی بنائے ہیں اور بادشاہ بھی بنائے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو تمہاری قوم سے پیچھے رکھی ہے۔ دوسری بات یہ پڑھی تھی وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ دیکھو تم اہل علم ہو، لوگ تمہیں فالو کرتے ہیں، اگر تم انکار کر دو گے نا
تو جو تمہیں دیکھ کے انکار کریں گے ان کا گناہ بھی تمہاری گور گردن پر ہوگا، لہذا تمہیں انکار پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ حق کو مٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ حق کو بیان ہی نہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ، نسلوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حق اور باطل کو گڑبڑ کر دو، خلط ملط کر دو، ملغوبہ سا بنا دو، کوئی بندہ پہچان ہی نہ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی لیے دین کے اندر بدعات جو ہیں ان کا دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرما دیا۔ میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس لیے کہ بدعت سے دین کا نقشہ بگڑتا ہے۔ علماء لکھا ہے کہ ایک بندہ 100 گناہ کبیرہ بھی کر لے نا، اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا دین کے اندر ایک بدعت کو ایجاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد حجبت التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، اللہ نے بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ بھئی توبہ وہ کرتا ہے جو اس کام کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہو، اور جو بندہ اس کام کو ثواب سمجھ کے اور دین سمجھ کے کر رہا ہو وہ کبھی توبہ کرے گا نہیں۔ تو ہمیں توبہ کا دروازہ بند ہے، لیکن ہم نماز پڑھ کے ہیں الحمدللہ، یہ تو نہیں کہیں گے یا اللہ میری توبہ میں نماز پڑھی، یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا اللہ میری توبہ، یہ تو کوئی نہیں کہے گا۔ بھئی ثواب کا کام سمجھ کے جب کریں گے تو وہ اس سے توبہ کیسے کرے گا بندہ؟ تو اس سے دین کا نقشہ بگڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا من وقر لصاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعت کرنے والے کی توقیر، تعظیم اور عزت کی ہے نا، اس نے بھی اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کی مدد کی ہے۔ تو اس لیے لا تلبسوا الحق بالباطل، جب سنت اور بدعت گڑمڑ ہو جائیں گی تو لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل دین کیا ہے اور بدعات کون سی ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بدعات کو سنبھالا ہوا ہے وہ بدعات کرنے کو دین سمجھتے ہیں، اور اگر اس کی مخالفت کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے دین کی مخالفت ہو گئی، اور جو بدعات کو نہیں کرتے ان کو لعن طعن کی جاتی ہے الٹا، جو سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو التباس ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو چھپانا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اللہ کہتا ہے حق کو چھپاؤ بھی نہیں، انتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اہل علم ہو، اہل کتاب ہو، تم کتابوں کے اندر تم نے پڑھا ہے، تو پھر پہلے انکار کر کے دوسروں کا گناہ اپنے ساتھ نہ لو اور دین کو خلط ملط نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو نشانیاں تمہاری کتابوں میں اللہ نے بیان کی ہیں انہیں مت چھپاؤ، بتاؤ لوگوں کو کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی شان میں اللہ نے، ہر نبی نے آ کر خوشخبری دی ہے کہ شان والے نبی آنے والے ہیں، اور تم چھپا کے بیٹھے ہوئے۔ آگے نماز کا ذکر ہوا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور نماز بھی باجماعت پڑھو۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد دھیان اللہ نے کرا دی، اتامرون الناس بالبر، بھائی تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے۔ پہلے لوگوں کی دعوت میں اسی لیے اثر تھا کہ وہ پہلے عمل کرتے تھے پھر دعوت دیتے تھے، اور ہمارے ہاں دعوت میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اگر کسی کو دعوت دیتے بھی ہیں تو کیونکہ ہم خود عمل پیرا نہیں ہوتے، تو اس لیے پھر اگلا بندہ دیکھتا ہے کہ جی دیکھو جی آپ تو عمل نہیں کرتے، سانو تبلیغ کری جاندے، ٹھیک ہے نا، اس سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں افلا تعقلون، تم قرآن، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تمہارے پاس کتابیں ہیں، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو بتاؤ۔ ہاں اللہ نے ذریعہ بنایا نماز کو، صبر کو، مدد حاصل کرو۔ یہ نماز بھی ایسی چیز ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ایڈی سوکھی نہیں پڑھنی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جس کے دل میں خشوع و خضوع ہے، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، وہ تو آسانی سے پڑھ لے گا۔ دوجے نو پہاڑی نظر آتا ہے، اٹھدیاں اٹھائی جاؤ، نہیں اٹھنا، جی پاسے ماریاں ادھروں ادھر تو ادھروں ادھر، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہی گزر جاتا ہے جی، تو بڑی بھاری لگتی ہے نماز، بڑا پہاڑ نظر آتا ہے اٹھنا اس وقت، خاص طور سے سردیوں کے اندر، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں جی، راتیں بڑی ہوتی ہیں لیکن اپنا سردی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی وضو کرنا، آج کل تو سہولتیں بڑی ہیں، اور گرمیوں کے اندر بھی چھوٹی راتیں ہیں اور جلدی اٹھ جانا ہے، ہاں جی، اور راتوں کو جو ہے نا وہ اپنا بچوں نے اسٹڈی کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، اور کچھ موبائل کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی ساری جی، وہ بھی ساتھ چلتی ہے۔
تو پھر اٹھنا جو ہے نا، نیند سے اٹھنا بے ذات لگتا ہے بندے کو. تو اللہ کہتے ہیں بھاری ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے نہیں. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جن کا یقین ہے کہ ہم نے رب سے ملاقات کرنی، اور رب نے پھر ایک ذرے ذرے کا، رتی رتی کا حساب لینا ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. آگے جو سبق ہم نے آج پڑھا ہے آیت نمبر 47 اور 48. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ نعمت، انعمت، کہ انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، باقی جہان والوں پر. اور بھی قومیں بستی تھی، لیکن اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، تمہارے اندر نبی بھیجے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں. آگے اللہ سے مخاطب ہیں. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کفایت کرے گا، نہیں بدلہ بنے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، اسی نفس کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا، اس کی جانب سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، ان کی طرف سے، عدل، کوئی معاوضہ، کوئی فدیہ، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے. دنیا کے اندر مجرم کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ جائیں، تھانے میں پکڑا ہوا بندہ، انہیں کہیں جی ہم اس کے سفارشی ہیں، اس کو چھوڑ دو، یہ بھاگے گا نہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں. دوسری بات کہ ہم اس کے سفارشی ہیں، چلو بچہ ہے، غلطی ہو گئی، چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کرے گا. تیسری بات، چلو جی مانتے ہیں غلطی ہوئی، چلو جو غلطی اس نے کی ہے نا، ہم اس کا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو، ہلا بول دیں تھانے پر اور اپنا بندہ جا کے چھڑا کے لیں. تو دنیا کے اندر مجرم اور ملزم کو چھڑانے کے یہ 4 طریقے رائج ہیں. اللہ نے چاروں کی نفی کر دیا کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں چلے گا. تو اللہ کہتے ہیں واتقوا یومن، اس دن سے ڈر جاؤ کہ جب کوئی بندہ کسی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں بن سکے گا. کوئی بندہ یہ نہیں کہ اللہ جی مینو پھاڑ لو، نہیں چھاڑ دیو، ایسا بھی کوئی نہیں کہے گا. اس دن تو کیفیت ہی ہوگی. آگے آ رہا ہے 30ویں پارے میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب بچپن میں بھائی ہوتے ہیں نا، 2 بھائی چھوٹے چھوٹے باہر کھیلتے ہیں گلی میں، اور ایک بھائی کو کوئی بچہ دوسرا مار دے یا تنگ کرے تو وہ کس کو بتاتا ہے؟ اپنے بھائی کو. اور اگر بھائیوں سے معاملہ بڑھ جائے تو پھر کس کو جا کے بتاتے ہیں؟ ماں کو. اور اگر ماں سے بھی نہ سنبھالا جائے تو باپ کو. ٹھیک ہے جی. اللہ نے اسی ترتیب سے وہاں یہ بات بیان کی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ بھائیوں کا بڑا پیار ہوتا ہے بچپن میں، بڑے بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں. تو اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، فر یفر فرارا، راہ فرار اختیار کرے گا، اس کے قریب نہیں آئے گا کہ کہیں نیکی نہ مانگ لے مجھ سے کوئی. وامہ، حتیٰ کہ آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا.
یہاں تو کہتا ہے نا میں ماں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، ماں تو حکم تو کر، وہاں ماں سے بھاگے گا، نظریں چرائے گا، باپ سے بھاگے گا، حتیٰ کہ جب بندہ جوان ہو جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، بیوی بچے آتے ہیں، بیوی سے بھاگے گا، وہ صاحباتی ہی وبا نہیں، اپنی اولاد سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی یہاں نیکی کا تقاضا نہ کر لے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ کہیں گے کہیں سے مانگ سکتے ہو تو مانگ لو، لے آؤ۔ اپنی بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا تو پہچانتا ہے نا میں تیرا باپ ہوں؟ جی ابا جان، میں نے تیری بڑی اچھی تربیت کی تھی، دنیا کے اندر تجھے پڑھایا تھا، خود میں نے فاقے کاٹے، خود میں نے غربت کی زندگی گزاری، تجھے لکھایا پڑھایا، تجھے میں نے افسر بنایا۔ ارے ابا جی مجھے یاد ہے، میں بیٹا ایک نیکی چاہیے مجھے۔ انہوں نے کہا ابا جی یہ گل اوکھی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے، میں ایک نیکی کیسے دے دوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ بیٹے کی گفتگو یہ بندے سن رہے ہوں گے، جو دو دنوں کی لائن کھڑی ہوگی، ان میں ایک بندہ آگا اور نے کہا یہ بات سنو یار، میرے پاس نہ ایک ہی نیکی ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، چلو اس ایک نیکی سے اگر تیرا کام بنتا ہے نا یار تو لے جائیے، میں تجھے دیتا ہوں۔ اب لے کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے بعد پوچھتے ہیں کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یا اللہ اس طرح معاملہ ہوا اور فلاں بندہ جو ہے نا اس نے مجھے نیکی دے دی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اس نے اس گھبراہٹ کے عالم میں بھی اپنی نیکی تجھے دے دی، چلو کچھ نہ کوئی فائدہ اس کو ہوتا۔ تو انہوں نے کہا ہاں یا اللہ اس نے دی ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ایثار اور قربانی ہے، سگا بیٹا نہیں دے رہا ہے، نظریں چرا رہا ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں سے بھاگ رہا ہے، باپ سے بھاگ رہا ہے، بیوی سے بھاگ رہا ہے، بچوں سے بھاگ رہا ہے، اور وہ اجنبی ہو کر کہتا ہے میرے سے لے لو یار۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ بڑا قدردان ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، علم والا بھی ہے اور قدر بھی بڑی کرتا ہے۔ دیکھو نا ایک نیکی دینے کی قدر کی کہ اس کو بھی اللہ نے جنت میں بھجوا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہے، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی ہے تم کو، علی العالمین، باقی جہان والوں پر۔ اچھا اگر یہاں پر العالمین کریں سارے جہان والوں پر تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود تھے، کیونکہ کلی فضیلت جو ہے وہ جہان والوں پر امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جزوی فضیلت یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر سارے لوگ موجود تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے ان سب پر تم کو فضیلت دے دی۔ اوورآل فضیلت کس کی ہے؟ امت محمدیہ کی، سب سے آخر میں آئی ہے دنیا میں، جنت میں سب سے پہلے جائے، سبحان اللہ۔ اور پھر صرف ہمارے جو پیغمبر ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ہماری نہیں پہلی ساری امتوں کی سفارش کریں، اور پھر اپنی امت کی سفارش شفاعت خاصہ اپنی امت کی فرمائیں، اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو اللہ فرماتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے محبوب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پتہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا میں نے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو وعدہ کر لیا کہ میں نے راضی کرنا ہے محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، میں جب تک میری امت کے ہر آخری فرد کا بھی حساب نہیں ہوگا میں میزان کے پاس کھڑا رہوں گا۔ کتنی امت ہے؟ ہاں جی یہ 7-8 ارب تو اب بھی ہے نا، یہ سارے حضور کی امتی ہیں، یاد رکھنا، ایک ماننے والے ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے، سارے حضور کی امتی ہیں۔ حضور کے زمانے کے بعد یہ سارے زمانے حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے آپ کے امتی ہیں۔ کتنی امت ہوگی؟ اربوں کے حساب سے۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جب تک میرے ایک ایک امتی کا حساب نہیں ہو جائے گا میں نے وہاں ترازو کے پاس سے کھڑے رہنا ہے، ہلنا نہیں ہے وہاں سے۔ اور پل صراط پر سے جب تک میرا ایک ایک امتی گزر نہیں جاتا میں نے پل صراط پر کھڑے رہنا ہے۔ کتنی شفقت اور محبت ہے۔
تو اتنا پیار ان کو ہے، اگر جواب میں تھوڑا سا پیار ہم بھی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان قربان کرنے والے بن جائیں، ایک ایک سنت پر دل و جان سے عمل کرنے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانے اور اپنانے کی فکر کرنے لگیں، ہر کام کرنے سے پہلے کبھی ہم یہ سوچ لیں کہ اس میں میرے اللہ اور میرے نبی کا حکم کیا ہے، لو انسان کا بیڑا پار ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ جیسے پہلے کہا نا متقی کون ہے؟ جس کو یہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اور ہر کام کرنے سے پہلے کہ میرے نبی کا حکم کیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کی جانب سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کی جائے گی ان کی طرف سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہیں لیا جائے گا ان سے کوئی فدیہ اور معاوضہ۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ساری زمین سونے سے بھر دی جائے نا، اور اس دن کوئی بندہ یہ کہے اور ایک بندے کی ملکیت میں دے دی جائے، نبی علیہ السلام، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، تو اللہ ایک بندہ یہ کہ یا اللہ یہ زمین سونے سے بھری ہوئی ساری زمین میں دیتا ہوں، اپنے بدلے میں مجھے جہنم میں نہ بھیج اور یہ سارا سونا تو لے لے۔ اللہ کہتا ہے لن یقبل من احد، کسی سے بھی یہ سارا سونے سے بھری ہوئی زمین ایک بندے کے بدلے میں بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور وہیں اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اسے کو مزہ تھوڑا ہی آتا ہے، اگر تم ایمان لے آؤ اس کے بندے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو اللہ کے بندے ہو، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر کے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ سے پیار کر کے تو دیکھو، اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کر کے تو دیکھو، اللہ اور رسول سے محبت کے تقاضے تو پورے کرو، پھر دیکھو کہ دنیا اور آخرت میں کیسے آپ کو عزتیں، عظمتیں، ترقیاں، کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا ولا یؤخذ منہا، اور نہیں لیا جائے گا ان کی طرف سے عدل، کوئی جرمانہ، کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ کوئی کسی قسم کا اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، تو جب ہے ہی نہیں ہے تو پھر سونے سے بھری زمین کیا ہے؟ پھر اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ پوچھنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔